اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ. خدا کی رحمت اس بندے پر کہ جو لوگوں کی محبتوں کو اپنی طرف کھینچ کر لائے. مولانا بڑا منافق آدمی ہے, بڑا دوغلا عیار ہے. کیوں؟ یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. تو یہ تو آپ کے امام بھی فرما رہے ہیں. کیا ہر ایک سے جھگڑا کرنا ہے کیا مذہب کی بنیاد؟ ہر ایک کے ساتھ تعصب نفرت کی بنیاد؟ خوب توجہ کیجیے گا. یہ کہ ہم تو یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, یہ فکر اہل بیت نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ فلاں چیز کر دیں گے اور وہ ہو جائے گا اور ہم وہاں پہ مجلس کر دیں گے. جو آپ کی مجلسیں ہو رہی ہیں پہلے ان کو قاعدے سے کر لیجئے, پہلے ان کے اندر خالص تعلیمات اہل بیت کو بتائیے, پھر جائیے گا دنیا کی چوٹیوں کو فتح کرنے کے لیے. لہٰذا امام فرمانے کہ جو اپنے تمام لوگوں کی محبت کو اپنی طرف کھینچ کر لائے, یعنی آپ پر لازم ہے کہ آپ سب کی محبت کو اپنی طرف کھینچ کر لائیں. بات ختم ہو گئی؟ نہیں. وَإِلَيْنَا, ہم تک بھی اپنی محبت کو کھینچ, اپنے آپ تک بھی ہر کی سب کی محبت کو کھینچ کر لائے, اور سب لوگوں کی محبت کو ہماری طرف بھی کھینچ کر لائے. یعنی کام ایسا کرو کہ لوگ ہم سے محبت کریں, تم کام ایسا کرو کہ لوگ تم سے محبت کریں. امام نے یہ نہیں فرمایا مسلمان ہندو کس فرقے کا, الناس, حتیٰ زندیق و ملحد بھی ہے تو کام ایسا کرو کہ تم سے محبت کرنے لگے, تمہیں اچھا سمجھے. مولانا یہ تو منافقت ہو گئی. کیسے ہوگا؟ منافقت نہیں ہوئی ہے, یہ بعد میں بحث کی جائے گی. منافقت نہیں ہوئی, میں بالکل حواس ہے میرے کہ کہاں پر یہ بات, یہ سوال آ سکتا ہے. یہ منافقت نہیں ہے. منافقت دوسری چیز ہے. کیسے لاؤ محبت کو کھینچ کر؟ فرمایا بے ان, طریقہ یہ ہے, یظہر لہم ما یعرفون, ان کے سامنے اس چیز کو پریزنٹ کرو, پیش کرو جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں, ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے, عقل میں آ جاتی ہے. وَیَکُفَّ عَنْہُم مَا یُنکرون, اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنے سے رک جاؤ, وہ بتانے سے رک جاؤ کہ جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں. یہ ہے, یہ منافقت نہیں ہے. منافق کیسے کہتے ہیں؟ دل میں اسلام نہیں ہے, زبان پہ اسلام ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. لہٰذا خیر مثالیں پھر ہم بہت دور چلے آئیں گے. اب امام نے فرمایا من ناصب لنا حربن, وہ شخص کہ جو ہمارے لیے جنگ کے سامان کو فراہم کرتا ہے ہمارے خلاف, جو ہمارے ساتھ جنگ پر اترا ہوا ہے. بے اشد معونۃ, وہ ہمارے لیے زیادہ زحمت کا باعث نہیں ہے. من الناطق علینا بما نکرہہ, اس شخص سے جو ہمارے بارے میں وہ کہے کہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے. یہاں خوب توجہ کیجیے گا, وہ بات نہیں. آپ نے دیکھا ہے یعنی کہ ان کو استنجا اور استحالے کا فرق نہیں پتا. وہ نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ یہ مقصر ہے, یہ غالی ہے, یہ نصیری ہے, یہ فلان ہے, ان کی ولایت کمزور ہے, ان کی ولایت قوی ہے. یہ تو میں نے حرمت کا خیال کرتے ہوئے یہ دو باب کہیں کہ جس کو استنجا اور استحالے کا فرق نہیں پتا, وہ آ کر کہے گا کہ کون مقصر ہے اور کون غالی ہے. تمہیں یہ پتا ہے کہ نجاست جب تیسرے واسطے سے متصل ہو رطوبت مصریہ کے ساتھ تو نجاست سرایت کرتی یا نہیں؟ مولانا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا, رٹا ہوا جملہ ہے, بتا دیا. تو آپ کو نہیں پتا, تو آپ یہ سب باتیں کیا کر رہے ہیں؟ حد میں رہو بالکل اپنی. یعنی کہ سب سے زیادہ گری پڑی چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے ولایت. ہر شخص جو بغیر منہ دھوئے گلی میں آ رہا ہے, آپ غالی ہیں, آپ نصیری ہیں, آپ مقصر ہیں, آپ کی ولایت کمزور ہے. ایک جگہ عالم دین گئے, لوگ بیٹھے تھے آتے ہیں ملنے کے لیے, امامے بیٹھے تھے, بہت معروف عالم دین, مجلس پڑی, کافی تعداد میں لوگ. ایک صاحب آئے کہ قبلہ یہ جو ہے نا, جب السلام علیکم یا علی مدد کہیں تو آپ ان کو کہیے گا, جواب دیجیے گا مولا علی مدد کا بھی. تو عالم نے کہا کیوں؟ کہا یہ پھر کہیں گے کہ آپ مطلب وہ ہیں, یہ ہیں. کہا میں اس کے لیے میں اظہار کروں کہ میں مطلب یہ ہیں کون صاحب جو آ رہے ہیں؟ آپ یہ علی مدد کہہ رہے ہیں, اجر دے گا خدا آپ کو کروڑوں لاکھوں ہزاروں سال کی عبادت کا. لیکن آپ یہ بات ہمارا سماج معاشرہ اپنے ذہن سے کیے, تمام گوشہ و کنار سے دھول کو جھاڑ کے پھینکے کہ اس کو حق ہو گیا ان چیزوں کا. آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہے, یہ قبر میں جب اتریں گے سرکار تب پتہ لگے گا
کس کی ولایت کتنی ہے. تو یہ معاشرہ یہ غالی اور نصیری اور یہ سب مقصر بانٹنا چھوڑ دے. پھر خدا وہ شخص ممبر پر بیٹھ کے وہ فضولیات بکتا ہے کہ جس کو کتاب دے دی جائے نا یہی والی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ دائیں سے کھلے گی یا بائیں سے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. اشخاص بالکل منہ میں جو آ رہا ہے آپ بیٹھ رہے ہیں، مجلس میں پڑھ رہے ہیں، جو آ رہا ہے کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی. آپ دیکھیے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے جو جنگ کرتا ہے ہم سے آ کر، وہ زیادہ زحمت کا باعث نہیں ہے اس سے کہ جو وہ گفتگو کرتا ہے ہمارے بارے میں جس کو ہم پسند نہیں کرتے. مولا یہ نہیں کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں وہ باتیں کر رہا ہے جو ہم میں نہیں ہیں. فرمایا گفتگو کے جس طریقے کو ہم اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے، یہ وہ گفتگو کر رہا ہے ہمارے بارے میں. لہذا اچھا اگلی روایت چھٹے امام سے، لیس ھذا الامر معرفت ولایتہ فقط. یہ جو ہے نا معرفت ولایتہ، یہ جو امر امامت ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی کی تم ولایت کو صرف پہچان لو. حتی تستترہ عمن لیس من اہلہ، یا حتی تسترہ عمن لیس من اہلہ. اس وقت تک تمہاری ولایت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو تم امیر المومنین کی ولایت کو اور امامت کو نہ چھپاؤ اس سے کہ جو اہل نہیں ہے. وَبِحَسْبِكُمْ أَن تَقُولُوا مَا قُلْنَا، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ وہی کہو جو ہم نے کہا ہے. وَتَصْمِتُوا عَمَّا صَمَتْنَا، اور اس سے رک جاؤ، چپ ہو جاؤ جس کے سلسلے میں ہم چپ ہیں. فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ مَا نَقُولُ وَسَلَّمْتُمْ لَنَا فِي مَا سَكَتْنَا عَنْهُ، اگر تم نے وہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں اور تم نے وہ چیز کو اس چیز کے سلسلے میں ہمارے سامنے سر کو جھکا دیا کہ جس چیز کے بارے میں ہم خاموش ہیں، فقد آمنتم بمثل ما آمنا، تب تمہارا ایمان ہمارے ایمان کی طرح ہوگا. ہمارا ایمان کس کی طرح ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ سے جیسے ہمارے ابا تھے نا مومن، ویسے ہی ہمیں. سرکار آپ کے ابا کا ایمان تھوڑی چاہیے کوئی خدا کو قبر میں، وہ ایمان چاہیے اہل بیت کا. یہ کیا بات کر دی؟ چلیے سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ تو تعویلی بحث ہے اس کی جو امام نے فرمائی، یا تفسیری بحث کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ قرآن کو بھی دیکھیں تو قرآن سے بھی نکالا جا سکتا ہے. اگر یہ حدیث نہیں ہوتی کہ امام صادق نے کہا کہ ہماری تا ایمان لاؤ، تب بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ آیت کیا ہی اہل بیت کے بارے میں رہی ہے، کیونکہ قرآن واضح ہو جاتا ہے. بہرحال آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے 137. فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اس طرح سے جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، تو تب یہ لوگ ہدایت پائیں گے. یہ تم ہیں کون؟ خدا کہہ رہا ہے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو نا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو تب یہ لوگ ہدایت والے ہو جائیں گے. تو طرح کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا رسول خدا کی بات کر رہا ہے؟ رسول خدا تو کبھی ایمان ہی نہیں لائے. وہ امت کہہ سکتی ہے ویسے رسول خدا نے 11 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، 12. رسول خدا کے بارے میں آپ کو ماننا پڑے گا رسول خدا نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، رسول خدا کبھی ایمان نہیں لائے. اگر خدا کو کہنا ہوتا رسول خدا کی طرح مومن بن جاؤ تو وہ دوسری آیتوں میں کہہ چکا ہے خدا اطاعت کرو. رسول خدا کی شان یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کے ایمان کو کہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح سے رسول ایمان. یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر. رسول خدا کے بارے میں اگر دیکھنا ہے امت کو جڑنا ہے رسول خدا سے، تو اتباع رسول کے ذریعے جڑے، اسوہ حسنہ کے ذریعے جڑے، رسول کے کردار کو اپنا کر جڑے، عمل کے اندر جس طرح سے رسول نے کہا ہے، فکر اور خیال کے اندر، عقل کے اندر، اعتقادات کے اندر. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ تم جس طرح سے ایمان لائے ہو، اگر کچھ اور ان کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ لوگ جو وہاں ہیں فرض کیجئے تمہاری طرح، مخاطب سیکنڈ پرسن ہے، خدا مخاطب ہو رہا ہے، تمہاری طرح ایمان لائیں تو اس وقت یہ ہدایت پائیں گے. تو امام کہہ رہے ہیں اگر تم ہماری طرح یہ کرو تو تب تم ایمان میں اس طرح پہ ہوگے. اس کا مطلب خدا جو کہہ رہا ہے تمہاری طرح ایمان لے آئیں، یہ جو تم ہیں اس سے مراد اہل بیت ہیں. اچھا، قال علی بن حسین، امام سجاد نے فرمایا وہی بات کہ جو بقیہ لوگوں سے وہ بات کرو اور وہ بات نہ کرو. اب یہاں پر ایک اور لفظی اضافہ ہے، ایک جملہ امام سجاد کی حدیث میں، وَلَا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لَا يَطِيقُونَ فَتَغَرُّونَهُمْ بِنَا. ان پر امام سجاد فرما رہے ہیں لوگوں پر وہ بوجھ مت ڈالو جس کو اٹھانے کی لوگوں میں طاقت نہیں.
اگر تم نے یہ کیا تو تم ان کو کس میں مبتلا کرو گے؟ فَتَغَرُّونَهُمْ بِنَا، تغرونہم غر یغر غرور. غرور اردو میں الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. غرور عربی میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. ہمارے بارے میں غلط افکار کا شکار ہو جائیں گے لوگ، ان کے اوپر تم نے اگر بوجھ ڈالا ان کی حیثیت سے زیادہ. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ عجیب جملہ ہے. یہ اگلی روایت پانچویں امام چھٹے امام سے، امام صادق علیہ السلام سے. وہی بات ہے کہ ہمارے عمل کو اٹھانا تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اس کا اہل نہیں ہے اس سے چھپانا واجب ہے. اور وہی بات ہے جو پچھلی حدیث میں گزری کہ جنگ والی بات، جو ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے. اگلی اس میں فرمایا چھٹے امام نے روایت میں، من ادا علینا حدیثنا ہوا بمنزلت من جحدنا حقنا. جو ایسی حدیثوں کو پھیلائے بات کو کہ جو ہمارے خلاف جائے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ہمارے حق کا انکار کیا. لوگ آپ کی وجہ سے امام کے دشمن ہو رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. آپ سمجھیے بات کو کہ کیا بات پھیلانی ہے. امام یہ نہیں فرما رہے لوگوں سے جھوٹ بولو، منافق بن جاؤ. لوگ نہیں سمجھ میں آ رہی بات کو. جو بھی ہے، کسی مسلمان سے بات ہو رہی ہے، کسی یہودی سے، عیسائی سے، زندیق سے، اس کے ساتھ بات ایسے کیجیے کہ اس کی سمجھ میں آ سکے. اگر آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں بات کہ کیسے بات کروں، تو پھر آپ بات مت کیجیے. اب امام فرما رہے ہیں اگلی حدیث میں، انی لاحدث الرجل الحدیث فینطلق فیحدث به عنی. فرمایا کہ میں نے کبھی کسی آدمی سے کو بتائی کوئی بات، تو وہ سنتا ہے اس حدیث کو اور پھر چاہتا ہے میرے پاس سے، اور اس کے بعد جو میں نے بتائی ہوتی ہے بات اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. فاستحل به لعنہ والبراءۃ منہ، یا فاستحل به لعنہ والبراءۃ منہ. اس بات کو اس طرح سے بتاتا ہے جس کے بعد لوگوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ اس پر لعنت کریں اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں. آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی بات امام کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو بتانا چاہیے تھا لوگوں کو جا کے، نہیں بتانا چاہیے تھا. ہاں کوئی آپ سے زیادہ عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، اس سے جا کے پوچھیں، اس سے جا کے سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، تو یہ مصنف فرما رہے ہیں یہاں پر کہ امام کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ بات مت کہو جو نہیں سمجھ سکتا، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب اگلی روایت یہ ہے، اچھا ایک اور بڑا دلچسپ لفظ ہے، وہ یہ کہ اس حدیث کو آ کر سننے والا کھول دیتا ہے جس کو لپیٹنا تھا. آپ ہوتا ہے نا ریل کو کھول دیتے ہیں، آپ لپیٹتے ہیں، تھان ہے کپڑے کا آپ نے کھول دیا. امام فرمایا اس کو لپیٹ کے رکھو، جو ہم کہہ رہے ہیں تم اس سے لپیٹ کے رکھو، تم اس کو کھول لو. تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے. اگلی روایت فرمایا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا امام ہوں. چھٹے امام فرما رہے ہیں خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں، خدا ان پر لعنت کرے. میں نے جتنے بھی پردے ڈالے جس چیز پر، انہوں نے سارے پردے چاک کر دیے. تو امام کہہ رہے ہیں لعنت ہے خدا کی ان پر. اب یہاں پر چھٹے امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں اما واللہ لو کانت علی افواہکم او کیا، خدا کی قسم اگر تمہارے منہ پر تسمے بندھے ہوتے، لحدثت کل امرئ منکم بما لہ، میں تم میں سے ہر ایک شخص کو بتاتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جڑ رہا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں، افکار کیا ہیں. واللہ لو وجدت اتقیا لتکلمت، خدا کی قسم اگر میں اتقیا کو پاتا تو میں گفتگو کرتا. واللہ المستعان، اور خدا کی مدد شامل حال ہے. یہاں پر یہ کہ تقیہ کو استعمال کرے، انسان اپنے آپ کو بچائے، ایسی بات نہ کرے جس کے بعد معاشرے میں اس پر لعنتیں پڑنے لگیں، اس کے اوپر بیزار ہو جائیں لوگ اس سے. اتقیہ کا مطلب متقی نہیں ہے، اتقیہ کا مطلب غلط باتوں کو اس سے بچانے والا کہ جو ان باتوں کو سننے کا اہل نہ ہو. یہ حدیث امام موسیٰ کاظم نے بھی اس طرح کی ایک جملہ بیان فرمایا ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ یہ کہ امام موسیٰ کاظم کے پاس اصحاب آئے، کہا کہ امیر المومنین کے جو صحابی تھے وہ مولا نے ان کو بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ امتحانات درپیش ہوں گے، لیکن آپ نہیں بتاتے، تو کیا ہے مسئلہ؟ تو ساتویں امام نے بتایا کہ اصحاب علی بن ابی طالب کے منہ پر
دہن پر چمڑے کے تسمے ہوتے تھے. ان کو جو علی بن ابی طالب بات بتاتے تھے ان کے منہ سے باہر نہیں نکلتی تھی. تم کو بتاتا ہوں تو تم جا کر سرک کو پھیلا دیتے ہو. اب آپ بتائیے امام موسیٰ کاظم فرض کیجئے کسی سے کہیں کہ تمہاری موت کہاں پہ رہ رہے ہو؟ مدینے میں، بغداد میں. تمہاری موت واقع ہوگی پرتگال میں، اسپین میں، اور تم اس طرح سے مرو گے، تمہارے بچے اتنے ہوں گے، تمہاری شادی فلاں خاتون سے ہوگی. یہ ہر ایک کو بتاتا پھرے گا. بتانے کی وجہ سے جو مشکلات اس تک آئیں گی. تو لہٰذا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تم کو مشکلات میں پڑھنے سے اور پھنسنے سے بچا رہا ہوں. رشید حجری ہیں، محسن تمار ہیں، عمار ہیں، اور جناب سلمان ہیں، عمرو بن حمق خزائی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں. ان کو ان کی موت اور انتقال کیسے ہوگا یہ وہ سب بتایا تھا امیر المومنین نے تفصیل. حبیب ابن مظاہر، سب کی سب یہ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ کس طرح سے قتل ہوگے تم، کس طرح سے شہادت ہوگی. لہٰذا یہ جو تھے ان کے دہن پر چمڑے کے تسمے لگے ہوئے تھے، یہ ایسے تھے. اور بڑی عجیب روایت ہے، جب عمار لڑتے لڑتے آئے جنگ کے میدان سے، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور 80-85 سال عمر تھی عمار کی جب شہید ہوئے، تو لڑتے لڑتے آئے تو دودھ دہی پانی ملا کر ایک مشروب تیار کیا جاتا ہے جو طاقت دیتا ہے. تو اب عمار کو بیچارے کو کیا پتا، پیاس لگی تو ذرا سا آئے کہ پانی پی کے پھر جاؤں. تو خیمے لگے ہوئے تھے اور خیموں میں مشکیزیں ٹنگے ہوئے تھے. تو عمار نے پیالہ اٹھایا اور پیالے میں مشکیزہ کھول کے، عمار کو نہیں پتا کہ مشکیزے میں کیا ہے. مشکیزہ جب آیا اس میں سے نکلا تو دیکھا تو دودھ دہی اور پانی ملا ہوا، ہمارے اصطلاح میں چھاچھ یا لسی کہیے. تو عمار مسکرائے دیکھ کر. اس نے مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ رسول خدا نے کہا تھا آخری مشروب تمہارا یہ والا لسی ہوگی. اب یہ مسکرانا وہی سمجھ سکتا ہے جو مسکرایا، یا جس کو خدا یہ علم دے کہ کیوں مسکرائے. اور انسان کو کبھی کبھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب بہت عظیم المرتبت کوئی ہستی بتائے یہ مشکل تمہارے ساتھ پیش آئے گی، تو جا رہے ہیں صاحب 100 کلومیٹر ادھر 100 کلومیٹر ادھر پیٹرول پمپ ہے، اور آپ کو فرض کیجئے کہ امام صادق سے مل کے امام کہتے دیکھو اتنے کلومیٹر جا کے ٹائر پنچر ہوگا تمہارا. ٹائر پنچر ہو جائے وہاں پر آپ مسکرائیں گے. اس لیے نہیں مسکرائے کہ ٹائر پنچر ہو گیا، اس لیے کہ امام کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے. واہ کیا دیکھ لی چیز. بہرحال عمار کیوں مسکرا مجھے نہیں پتا، لیکن جگہ تھی مسکرانے کی. تو کہا کہ شہادت سے پہلے، اس سے پہلے عمار نے کسی کو نہیں بتایا کچھ یہ بات، مطلب روایت میں نہیں ہے کہ یہ کہا تھا. ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں. تو کیونکہ عمار کو تو نہیں پتا تھا نا مشکیزے میں پانی ہے، دودھ ہے، شہد کا شربت ہے، کیا ہے. کھولا دکھا تو مسکرائے. خیر رحمہ اللہ، اور ان کا خدا عمار یاسر کے درجات بلند کرے، جناب امیر المومنین کے ساتھ محشور کرے. محشور ہیں انشاءاللہ، لیکن دعا کا مطلب یہ اظہار محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. خیر صاحب یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب یہاں پر روایت ہے ابا جعفر یعنی کس سے، یعنی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں سر اسرہ اللہ الی جبرائیل، ایک راز ہے جس کو خدا نے سرگوشی کے ساتھ اس راز کو منتقل کیا جبرائیل کو. وہ اسرہ جبرائیل الی محمد، اور اس راز کو منتقل کیا رازداری کے ساتھ جبرائیل نے محمد مصطفیٰ کو، اور اسرہ محمد نے اس راز کو رازداری کے ساتھ علی کو دیا، اور علی نے اس راز کو رازداری کے ساتھ منشاء اللہ، جس کو علی چاہتے تھے نہیں، جس کو خدا چاہتا تھا، اس راز کو منتقل کیا واحداً بعد واحدin، ایک کے بعد ایک. وانتم تتکلمون به فی الطرق، اور تم اس راز کے سلسلے میں گلی کوچے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہو. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مولانا آفس میں جو ہے وہ تابوت اٹھانے کی دلیل بتائیے. تابوت اٹھانے کی دلیل مت پوچھیے آپ مولانا سے. 9 بجے جب سوئی ہوتی ہے بڑی 12 پہ، تو آپ آفس میں ہوتے ہیں یا انگڑائی لے کر بستر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا میں اٹھ رہا ہوتا ہوں 9:30 10 بجے، یار کچھ میرا کام دیکھ لینا بھائی، تم ذرا باس سے کہہ دینا، کچھ بھی کہہ دینا، بہانہ بنا لینا. یہ ہے کہ تو کیا کہوں میں کہ جو لوگ کہتے ہیں بزنس کے اندر مولانا فلاں جگہ کا فلاں دین والا اگر انسان ہے تو وہ اگر ہے تو صحیح ڈیلنگ کرے گا مثلا. اب غلط صحیح بہرحال یہ چیزیں ہیں. تو
انسان کی جو آبرو بڑھتی ہے وہ ایسے بڑھتی ہے کہ معاشرے میں وہ کس حد تک اچھے کردار کا ہے. لوگوں کو نماز روزے سے کچھ نہیں لینا دینا آپ کا. آپ 8 گھنٹے کھڑے ہو کے ماتم کیجئے یا پوری رات بھر 1000 رکعت نماز پڑھیے. سال میں 4 دفعہ حج پہ جائیے، 20 دفعہ عمرے پہ جائیے یا 10 دفعہ کربلا جائیے. یہ آپ اپنی قبر کے لیے کر رہے ہیں. خاندان میں جب آپ آتے ہیں، سماج میں جب آپ آتے ہیں یا میں آتا ہوں، تو میں کسی کام کا نہیں ہوں، لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث ہوں. لوگ ڈرتے ہیں، بد زبان ہوں، بد کلامی کرتا ہوں، لوگ تنگ ہیں مجھ سے. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کیا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یعنی آپ دین کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ دین کے ساتھ ایک مہربانی کیجئے کہ دین سے اپنے تعلق کو توڑ لیجئے. رحم کیجئے خدا کے لیے کہ توڑ دیجئے جو ایسا آدمی ہے. تو انسان کو جو چیز معاشرے میں باعث بنتی ہے کہ آپ دین کو آگے بڑھا سکیں، وہ چیز ہے جو معاشرے میں جب لوگ آپ سے فائدوں کو وصول کریں. آپ سے مطلب آپ نہیں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہی ہے آپ یہ کون سا آپ. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم کو منع کیا گیا. اور جو چیز کہی گئی سماج میں کرو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قطعاً. لہٰذا اگلی روایت، اور مفضل کہتے ہیں کہ اخذ بیدک کما اخذ ابو عبداللہ. مفضل نے اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑا، کہتا ہے میں نے تمہارے سے ہاتھ پکڑا ہے نا، ویسے ہی چھٹے امام نے میرا ہاتھ پکڑا تھا ایک دفعہ. وقال علی، اور امام نے یہ فرمایا تھا مفضل دیکھو یہ جو امر ہے نا ہمارا، یہ صرف بات نہیں ہے بالقول، لیس بالقول فقط، یہ گفتگو کے صرف ذریعے نہیں آتا. خدا کی قسم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم اس کو اسی طرح سے بچاؤ جس طرح سے خدا نے اس کو بچایا ہے، اور اسے شرافت اور بلند مقام عطا کرو جس طرح سے خدا نے اس کو شرافت اور بلند مقام عطا کیا ہے. وہ یؤدی حقہ کما امر اللہ، اور اس حق کو اس طرح سے ادا کرو جس طرح سے خدا نے کہا ہے ادا کرنے کو. اب یہاں پر روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس گیا، جب امام کا ایک تھا آنا جانا تھا، گھر کے کام وغیرہ بھی کرتا تھا، تو اس کو قتل کر دیا کسی نے، چھٹے امام کے اس جاننے والے کو، ساتھی کو، دوست کو، صحابی کو. تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے معلّہ ابن خنیس کو، راوی کا نام ہے جو قتل ہوا، کچھ چیزیں بتائی تھیں، تو اس نے بتایا سب کو. فابتلی بالحدید، لہٰذا اسے لوہے میں لوہے میں مبتلا کیا گیا، اسے لوہے کا سامنا کرنا پڑا. لوہے کا سامنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زنجیر، ہتھکڑیاں، بیڑیاں پہنائی گئیں. میں نے اس سے کہا تھا کہ ہماری جو بات ہے، جو اس کو ہمارے سلسلے میں ہماری خاطر حفظ کرے گا، خدا اسے بچائے گا. وہ حفظ علیہ دین ہو دنیا ہو، اور اس کے دین دنیا کو بھی بچائے گا. اور جو اس کو اس طرح سے پھیلائے گا ہمارے خلاف جائے، تو خدا اس کی دین و دنیا کو اس سے سلب کر لے گا. جو ہماری مشکل حدیثوں کو، اب یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو، جو ہماری مشکل حدیث کو بچائے گا، چھپائے گا، تو خدا اس کی آنکھوں کے درمیان ایسا نور قرار دے گا اور اسے لوگوں میں عزت کا رزق ملے گا. جو ہماری مشکل حدیثوں کو چھپائے گا، پھیلائے گا نہیں، اور اس کے بیچ میں دونوں آنکھوں کے نور عطا کرے گا اور لوگوں کے درمیان اس کو عزت دے گا. اور جو ہماری مشکل حدیثوں کو پھیلائے گا، اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ اسلحہ اسے اپنا ڈنک نہ لگائے یا کاٹ نہ لے. دیکھا ہے آپ نے کہ شہد کی مکھی، بچھو، سانپ کے کاٹنے کو کاٹنا کہتے ہیں. تو امام نے یعزو جب کوئی چیز دانت گاڑ دے، تو امام نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے اوپر اسلحہ اپنے دانت گاڑے گا. کیا مطلب اسلحہ اپنے دانت گاڑے گا؟ یعنی تلوار خنجر کی زد میں آئے گا، ہتھ کڑی بیڑی کی زد میں آئے گا. او یموت متحیرن، یا وہ حیرت کی حالت میں مرے گا. کیا مطلب؟ صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، کیا کروں؟ لیکن جو چیزوں کو مشکل چیز ہے بھائی، نہیں لوگ آسان چیز ہے کہ لوگوں کی نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ لوگوں کو مت بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا جو چیپٹر ہے یہاں پر ہے فی ذکر حبل اللہ الذی امرنا بالاعتصام بہ، یا امرنا بالاعتصام بہ، اس رسی کا ذکر کہ جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. وترک التفرق عنہ، اور جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر مت جاؤ. اور آیت کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ خدا کی رسی ہے. اس کے بارے میں یہ چیپٹر ہے.
کہ خدا کی رسی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر روایت انشاءاللہ کہ پوری ہو جائے گی، ہے تو تھوڑی سی طویل. وفد علی رسول اللہ اہل الیمن، یمن سے کچھ لوگ آئے رسول خدا کے پاس. فقال النبی، رسول خدا نے فرمایا جاءکم اہل الیمن یبسون بسیسا، یہ یمن والے ہیں. صحابیوں سے کہا آپ نے یمن والے ہیں یہ، اور یہ تمہارے پاس آئے ہیں اور ان کے چہرے بڑے کھلے میں خوشگوار چہروں کے ساتھ آئے ہیں. فلما دخلوا علی رسول اللہ، رسول خدا کے پاس جب آئے تو فرمایا کہ قوم رقیقۃ قلوبہم راسخ ایمانہم منہم المنصور، یہ وہ لوگ ہیں تم لوگ یا اہل یمن کہ جن کے دل نرم ہیں، ایمان ان کے دلوں میں رسوخ کر چکا ہے، پنجے گاڑ چکا ہے، اپنے جڑ پکڑ چکا ہے. انہی میں سے وہ شخص ہے کہ جس کی مدد کر دی گئی ہے. اور جو شخص 70,000 کے ساتھ نکلے گا اور میرے بیٹے کی مدد کرے گا.